اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرین اکرام، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے اور اس کی تفسیر آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک۔ حضرین اکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اس کا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرین اکرام، بسم اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، اور لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند آواز سے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اسے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ تو اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ ناظرین اکرام، اب چلتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند شرعی مسائل۔ علماء اکرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درجہ ذیل ہیں، آپ بھی سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ اور نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں بلکہ پورے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے تھے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ نمبر 3، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت نہ رہ جائے۔ نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ اور نمبر 5، سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ اور نمبر 6، اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک لازمی کر دیجئے گا تاکہ یہ تفسیر کی ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔